اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے برادر محترم قاضی عارف حسین صاحب کا 20 جنوری بروز جمعۃ المبارک اس وقت جب سورج غروب ہو رہا تھا، میرے برادر محترم کی زندگی کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ میں کراچی میں تھا، مجھے ان کے صاحبزادے نے روتے ہوئے اطلاع دی کہ آپ کے بھائی چلے گئے، آپ کے بھائی چلے گئے، آپ کے بھائی چلے گئے۔ اور جو اس وقت میرے دل کی کیفیت ہوئی وہ ناقابل بیان ہے۔ ہم 4 بھائی تھے، مجھ سے بڑے 2 بھائی ان سے پہلے ہی رخصت ہو گئے تھے۔ اب میرے آخری برادر محترم تھے جو محبت کا پیکر تھے، اور جن کی محبت کو، جن کی شفقت کو بیان کرنا میرے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ بہرحال میں اسی رات PIA کی فلائٹ سے اپنے بھتیجے کے ساتھ اسلام آباد آیا، اور الحمدللہ کہ ان کے جنازے میں شریک ہوا اور میں نے ان کا دیدار کیا۔ قاضی عارف حسین صاحب کے بڑے صاحبزادے نے، قاضی عثمان انجم نے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، خراج عقیدت کے اظہار کے لیے ایک تحریر لکھی جو میں اپنی زبان میں سناتا ہوں۔ شروع میں وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں باپ وہ واحد ہستی ہے جو خود تپتی دھوپ میں جل کر اپنی اولاد کو سکون کی چھاؤں مہیا کرتا ہے۔ آج میرا وجود اس موت پر سائے سے محروم ہو گیا ہے جس کے ہونے سے زندگی کے تمام گھٹن راستے سہل معلوم ہوتے تھے۔ پاپا جان کا اچانک چلے جانا محض ایک فرد کا بچھڑنا نہیں بلکہ میرے حوصلوں کے سائبان کا گر جانا ہے۔ خاموش ہو گیا انصاف کا سپاہی پروفیسر قاضی عارف حسین۔ قاضی عارف حسین ایک بلند پایہ شاعر، انصاف کا متلاشی اور علم و ادب کا روشن چراغ خاموش ہو گیا۔ میرے والد محترم پروفیسر قاضی عارف حسین ایڈوکیٹ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی وفات محض ایک فرد کا بچھڑنا نہیں بلکہ ایک عہد، ایک طرز فکر اور حق گوئی اور بے باکی کا استعارہ کہلانے والی شخصیت کا رخصت ہو جانا ہے۔
والد صاحب ایک باصول انسان، تدریس کے شعبے سے وابستہ جیت معلم اور صبر و استقامت کا حاملہ تھے۔ ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ انصاف کے حصول کی نظر ہو گیا۔ وہ 30 برس تک عدالتوں کی راہداریوں میں اس امید کے ساتھ سرگردہ رہے کہ کبھی تو وہ صبح نو طلوع ہوگی جب قانون اپنا حق ادا کرے گا۔ عدالت نے بالآخر ان کے حق میں فیصلہ تو دیا، مگر افسوس کہ اس نظام عدل کی سستی نے نہ صرف ان کا قیمتی وقت چھین لیا بلکہ اردو ادب کو بھی ایک بہترین تخلیق کار کے شاہکاروں سے بڑی حد تک محروم رکھا۔ اگر انہیں بر وقت انصاف میسر آ جاتا تو آج قاضی عارف حسین صاحب کا شمار ملک کے صفِ اول کے شعراء میں ہوتا۔ وہ کالج میں اپنی تدریسی خدمات سر انجام دے رہے تھے جب انہیں اچانک اور غیر قانونی طور پر ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ یہ ان کی زندگی کا وہ کڑا موڑ تھا جہاں انہوں نے مصلحت پسندی کے بجائے ناانصافی کے خلاف سینہ سپر ہونے کا اٹل فیصلہ کیا۔ ایک طویل قانونی جنگ کے بعد وہ بحال تو ہوئے، مگر انتظامیہ نے انہیں جائز مالی حقوق سے محروم رکھا۔ انہوں نے اس معاشی ظلم کے خلاف عصر نو قانونی جنگ کا آغاز کیا۔ وہ عدالتوں کی گرد چھانتے رہے، بوڑھے ہوئے نقاہت بڑھی، مگر حق کے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ والد محترم کی زندگی محض ایک عدالتی کیس نہیں بلکہ ایک انسان کی اپنی ذات سے بلند ہو کر دوسروں کے لیے لڑنے کی عظیم داستان ہے۔ وہ انصاف کے سپاہی تھے جنہوں نے بیماری اور ضعیف العمری کو کبھی رکاوٹ نہ بننے دیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب وہ 80 سال کی عمر میں دل کے عارضے کے باوجود ہر تاریخ پر خود عدالت جاتے، ایک بار جب میں نے انہیں سہارا دے کر 3 منزلہ عمارت کی سیڑھیاں چڑھوائیں اور ان کی سانس پھولتے دیکھ کر ان کی خدمت میں عرض کیا کہ پاپا جان اپنی صحت کا خیال کریں، اس کیس کو اب خدا ختم کر دیں، تو انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا جو ان کے مشن کا خلاصہ تھا: یہ جنگ میں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ان تمام ملازمین کے لیے لڑ رہا ہوں جو ناحق اپنی ملازمت کو کھو بیٹھتے ہیں۔ عدالت کا فیصلہ ایک نظیر بن جاتا ہے جو آئے دن ہزاروں ملازمین کے رزق کا تحفظ کرے گا۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ ان کی وفات سے محض ایک روز قبل 29 جنوری کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہی تاریخی فیصلہ سنایا جس کا انہیں دہائیوں سے انتظار تھا۔ عدالت عظمیٰ نے قرار دیا کہ ملازم کو بحالی کے بعد تمام واجبات دینا لازم ہے اور ایسا نہ کرنا آئینی جرم ہے۔ گویا قدرت نے ان کی 30 سالہ تصدیق کا ثمر ان کی زندگی کے آخری لمحات میں ان کی جھولی میں ڈال دیا۔
30 जनवरी को आज 30 जनवरी को जब इनसे फ़ोन पर बात हुई तो इनकी आवाज़ में बरसों बाद वो पुरानी खनक और खुशी वापस आ चुकी थी। ऐसा महसूस होता था कि वो इंसाफ का सूरज तलू होते देख चुके हैं। इसी शाम वो अपने रब की तरफ लौट गए। इनकी रूह शायद इसी फैसले की मुंतज़िर थी ताकि वो एक फातह की तरह अब भी सफ़र पर रवाना हों। प्रोफेसर काजी आरिफ हुसैन सिर्फ एक मुद्दई नहीं बल्कि उर्दू अदब के खामोश मोहसिन थे। इन्होंने नामवर शायर सिद्दे अली सबा के मजमूए कलाम तश्ते मुराद की इशात और इसे तश्ते मुराद की इशात और इसे आलमी सतह पर रोशनास कराने में कलीदी किरदार अदा किया। इनकी अपनी ज़िंदगी सबा की मशहूर ज़माना शहर की अमली तस्वीर बनी रही। दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रस्ते बना दिए। इनकी इल्मी खिदमत का दायरा वसी था। इन्होंने तारीख़ रोहिला जैसे नादिर मकतूबे की तहकीक व तरतीब की। बच्चों के लिए नई परियों के नाम से एक किताब लिखी और वहारा के ज़रिए वाक़े के शोरा के कलाम को यकजा किया। वफ़ात से चंद रोज़ कबल 19 जनवरी को इन्होंने अपने लरसते हाथों से ज़िंदगी के आखिरी आशार तहरीर किए। ये आशार अब हमारा कुल सरमाया है। मदीना मुनव्वरा की तरफ और नसीब बदलने की ये दुआ इनके पाकीज़ा जज़्बात की अक्कास है। दूर से जब मदीना नज़र आएगा ज़िंदगी का करीना बदल जाएगा। पूरी मेरी तमन्ना भी हो जाएगी, फिर तो मेरा नसीब बदल जाएगा। कितनी अजीब बात है कि यहाँ वो ज़मीनी अदालतों से अपने नसीब की तब्दीली का इंतज़ार करते रहे, लेकिन इनकी रूह मदीना के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की मुंतज़िर थी। दुआ है कि अल्लाह ताला इनके इन आखिरी अल्फाज की लाज रखे, इनकी बरसों की बेचैनी को कब्र के सुकून में बदल दे और इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं काजी शारिक महमूद इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे बरादरे मोहतरम के ताज़ियाती रेफरेंस में तशरीफ़ लाए, अपना इंतहाई कीमती वक्त निकाल कर और आप उन्हें उनके साहबजादे की तहरीर को बखौर सुना। आपका इंतहाई शुक्रिया।